اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تزکیہ کے تحت آج ہمارا موضوع گفتگو توحید پر ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دین کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: توحید، رسالت، آخرت۔ اس میں سب سے اول چیز توحید ہے، یعنی کہ اللہ کا یک و تنہا ہونا۔ بہت ہمارے ہاں ہر بات کو شرک کہہ دیا جاتا ہے، توحید کو ایک کیا کہنا چاہیے کہ متنازع مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ توحید کو سمجھنے سے پہلے، اس پر گفتگو سے پہلے، ہمارا اور اللہ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہمیں ایک بار ضرور دیکھنا پڑے گا۔ تمام ارواح سے جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو پروردگار عالم نے ایک ایگریمنٹ کیا۔ اللہ نے کہا الستُ بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے جو روحیں وہاں موجود تھیں، کسی نے زور سے یا کسی نے ہلکے سے، سب نے کہا قالوا بلا، ہاں تو ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ہم نے اللہ کی آواز کو بھی سنا اور اللہ کو دیکھا بھی، روحانی طور پر، جب ہم نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا۔ اللہ نے ہم سے یہ ایگریمنٹ تو نہیں کیا کہ کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں، الہ کا نہیں کیا، رب کا کیا۔ اور جتنا توحید کے راستے میں رکاوٹ بنی، سورج کو پوجا گیا، چاند کو پوجا گیا، برگد کے درخت کو پوجا گیا، ہاتھیوں کو پوجا گیا، بڑے سانپوں کو پوجا گیا، ڈائناسار کو پوجا گیا، پیپل کے درخت کو پوجا گیا، شیر کو پوجا گیا، بندر کو پوجا گیا، پتھروں کو پوجا گیا، پتھروں کو سادہ پوجا گیا، پتھروں کو شکلیں دے کر پوجا گیا، پتھروں کی مورتیاں بنا کر پوجا گیا، طاقتور، بہت پڑھے لکھے، بہت ذہین، کچھ غیر معمولی لوگوں کو پوجا گیا۔ کسی نے بھی انسان نے جب اس نے شرک کیا، الہیات میں نہیں کیا۔ شرک کبھی بھی الہیات میں نہیں ہوا، ربوبیت میں ہوا۔ تمام کائنات میں جس کسی نے بھی شرک کیا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ شروع ہو چکا تھا، ہوا ربوبیت میں۔ جس چیز سے انسان کو خوف لگا اس کو خدا مان لیا، جس چیز سے تھوڑا سا فائدہ پہنچا اس کو خدا مان لیا، جو چیز طاقتور لگی اس کو خدا مان لیا، جو خوبصورت لگا اس کو خدا مان لیا۔ اس کو اللہ کی بیٹیاں بھی کہا گیا، دیویاں بھی کہا گیا۔ جتنے بت آویزاں تھے کعبۃ اللہ میں، بہت سے بت اس میں مؤنث بھی تھے، دیویوں کے بھی تھے۔ تو سارا شرک بحوالہ ربوبیت ہوا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کمال حسن کے ساتھ اور کمال حکمت کے ساتھ روحوں سے جو ایگریمنٹ کیا وہ ربوبیت پہ کیا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تو ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا، دینے والا، سب کچھ دینے والا، سب کچھ پیدا کرنے والا، سب پر اختیار رکھنے والا، سب کو بانٹنے والا،
سب میں تقسیم کرنے والا، سب کی فطرت کے فیصلے کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور یہ کمال ہے، اللہ کا حسن ہے کہ چھیننے والا بھی رب ہی ہوتا ہے۔ یہ واحد پرسنالٹی ہے کہ جس کی قوتوں میں تضاد ہونے کے باوجود تضاد نہیں ہے۔ جو پیدا کر رہا ہے وہ بھی رب ہے، اور جو موت دے رہا ہے وہ بھی رب ہے۔ یہ اسی کا فنکشن ہے۔ تو جب تک ہم خالص ربوبیت اللہ کے ساتھ منسلک اور وابستہ نہیں کریں گے، ہم توحید کی منزل کو ہرگز نہیں پا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت میں خالص ہوئے بغیر الہیات ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی، توحید کی منزل سے ہم دور ہی رہیں گے۔ کیا ہم صرف اللہ کو رب سمجھ رہے ہیں؟ کبھی جھانکا اپنے گریبانوں میں، کبھی اس پہ غور کیا؟ کیا آپ کی دکان آپ کا رب نہیں ہے؟ کیا آپ کا کھیت آپ کا رب نہیں ہے؟ کیا آپ کی فیکٹری آپ کا رب نہیں ہے؟ کیا آپ کی ملازمت آپ کا رب نہیں بن گیا؟ کیا آپ کے سیاسی پاورفل لوگ آپ کا رب نہیں ہیں؟ ہم نے اس معاملے میں سارا بھروسہ مخلوق پر کر لیا ہے اور اسباب پر کر لیا ہے۔ جب ہمارا سارا بھروسہ، ساری ڈیمانڈ، ساری آرزوئیں کسی مخلوق سے وابستہ ہو جاتی ہیں تو کیا ہمارا رب بدل تو نہیں جاتا؟ کیا الہی ہمارا رب رہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اگر چالاکی نہ کروں، میں اگر جھوٹ کا سہارا نہ لوں تو میرا کاروبار نہیں چلتا، تو ان کا رب کون ہے؟ ان کا جھوٹ، ان کی جھوٹی کوششیں، وہ ان کا رب ہے۔ کیا ان کو توحید سمجھ آ جائے گی؟ کیا وہ توحید کی طرف گامزن ہو جائیں گے یا توحید کے مسافر بن جائیں گے؟ ہمیں اگر توحید کو سمجھنا ہے، ایک بات واضح کرنی پڑے گی کہ خالق مخلوق کے تفریق کو سمجھنا پڑے گا، فرق کو سمجھنا پڑے گا کہ خالق کا کیا رول ہے اور مخلوق کا کیا رول ہے۔ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، توحید بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ توحید بھی ہمارے ہاں مس انڈرسٹوڈ میٹروں میں سے ایک میٹر ہے، اور بے شمار لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں، توحید کی باتیں کرتے ہیں، پر بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس سے آشنا نہیں ہے۔ کھیت میں آپ ہل چلاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، فصل کی ریکھ دیکھ کرتے ہیں، اسے جانوروں سے اور دوسرے انسانوں کی دست برس سے روکتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، پکنے پر اس کو کاٹتے ہیں، بھوسا دانہ الگ کرتے ہیں، پھر اس کو پسواتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، نوالا بناتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں، مگر رازق اللہ ہے۔ اس میں اللہ نے تو کوئی کام نہیں کیا، سب آپ نے کیے، رازق پھر بھی وہی ہے۔ تو یہاں اس کا رول ایتھارٹی کا ہے۔ اس منزل تک آپ پہنچ نہیں سکتے جو آپ کا نوالا بنانا اور اس کو منہ میں لے جانے کی آخری منزل ہے، اگر اللہ نہ چاہے۔ حالات، ماحول